ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے. ارے ٹھیک ہے غلط ہے تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو. جس مہینے میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آؤ ہمارے نبی کی طرف, آؤ رسول اللہ کی طرف, آؤ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں بتائیں, اس مہینے میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے کافر کافر کھیلتے ہو. وہ کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں, کہتا ہے بریلوی کافر ہیں. اس مقام تک ہی نہیں پہنچے جہاں رسول اللہ نے تمہیں پہنچانا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ساجد ابرار. 12 ربیع الاول آنے والا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ میلاد بھی منانے والے ہیں. اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چاہیے. کیا ہے پورا معاملہ؟ آئیے چلیے میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سننا, جو کہ مولانا عثمان لدھیانی یعنی کہ شاہی امام پنجاب نے لوگوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا. آئیے چلیے سنتے ہیں, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سنتا ہوں. نبی علیہ السلام ایک گلی سے گزرتے کہ ایک غلام وہاں روزانہ چکی چلاتا ہے, کالا ہے, حبشی ہے. مکے میں تو گرمی بہت پڑتی ہے 12 مہینے, تو ایک دن گزرے تو دیکھا غلام چکی تو چلا رہا ہے, رفتار کم ہے اور زارو قطار رو رہا, اس کے آنسو گر رہے ہیں. رک گئے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی روتا کیوں ہے, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو غلام ہوں. تو اس دور میں تو رواج ہی نہیں تھا کہ غلاموں کو بھی کوئی پوچھے. اونچ نیچ اس حد تک حاوی تھی کہ کالے لوگوں کو تو انسان نہیں سمجھا جاتا. غریبوں کو حکم نہیں تھا کہ وہ بیت اللہ میں آ جائیں, اندر چلے جائیں. غلاموں کو اختیار نہیں تھا کہ وہ پورے کپڑے پہن لیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان ہے یہ. واقعہ جو ہے نا بڑا خوبصورت. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ جی میں تو غلام ہوں, بخار چڑھا ہوا ہے مجھے, طبیعت میری بڑی خراب ہے. تو میرے مالک نے مجھ پر پابندی عائد کی ہے, چاہے بخار ہو چاہے طبیعت خراب ہو, یہ جو گیہوں ہے یہ صبح تک پس جانا چاہیے ہر حالت کی. اور اگر نہیں پیستا ہوں تو میرے دورے مارتا ہے, پھر اور تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم آپ کی مدد کریں گے. اتنا کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے. اب وہ غلام اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اچھا بہت سارے لوگ گزرتے ہیں, پوچھتے ہیں, مدد کا وعدہ بھی کرتے ہیں, لیکن آج تک آیا تو کوئی واپس نہیں. ابھی سوچ ہی رہا ہے تو اتنی دیر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجوریں اور دوسرے ہاتھ میں دودھ کا گرم پیالہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا, کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا اور اس کو حکم دیا کہ آپ اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ, آرام کرو. تو اس غلام نے کہا کہ یہ سونی صورت والے, نام اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو میری اتنی مدد کر رہے ہیں, میں آرام تو کر لوں, دل بھی چاہتا ہے, طبیعت بھی ناساز ہے, لیکن یہ چکی کون چلائے گا, مجھے تو صبح کو مار پڑے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم آرام کرو, تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلا دیں گے. اور ایک دو دن نہیں, کئی دن متعدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری بھی کی اور وہ چکی بھی ان کی جگہ چلاتے رہے. پوچھنے والے نے آخر تنگ آ کے بہت دفعہ پوچھا کہ یہ مدد کرنے والے ایک کریم انسان آپ ہیں کون؟ کون ہے آپ جو میری اتنی مدد کر رہے ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں اللہ کا سچا رسول محمد الرسول اللہ
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا لیکن جیسے سنا اس سے زیادہ آپ کو پایا ہے، آپ مجھے پہلے کلمہ پڑھا لیں، اپنے غلاموں کی صف میں مجھے شامل فرمائیں۔ یہ نبی علیہ السلام جس کی مدد کر رہے ہیں وہ اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ برادری کا نہیں ہے، وہ اس نسل کا نہیں ہے، وہ اس خطے کا نہیں ہے، وہ کسی بڑے خاندان کا آدمی نہیں، وہ کوئی بڑا چودھری نہیں ہے کہ اس کی مدد کریں گے تو کل کو وہ ہمیں فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ اس لیے مدد محمد رسول اللہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کریم کا حکم ہے کہ جو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے۔ اب یہ جو بندے ایمان لے کے آئے ہیں کون؟ یہ جو غلام ہیں۔ بے شک آج پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت نماز سے پہلے ان کی نقل اتارنے والوں کی آواز سن کے مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کریم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ وہ مؤذن رسول بنے اور آج پوری کائنات میں مسلمانوں کے لیے قابل احترام شخصیات میں سے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے انداز کہ کس طرح مدد کرنی ہے۔ ہم اس لیے ذاتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، سماجی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں ہم اس لیے ناکام ہیں کیونکہ ہم اسلام کو صرف عبادت کا ذریعہ سمجھنے لگے، نہ ہم نے اسلام کو گھر میں اپنایا، نہ ہم نے اسلام کو کاروبار میں اپنایا، نہ ہم نے اسلام کو سیاست میں اپنایا، نہ ہم نے اسلام کو اپنے حرم میں اپنایا، کہیں بھی نہیں۔ انداز چھوڑ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں۔ آپ پورے ملک میں چلے جائیے، نبی علیہ السلام نے کس طرح صبح ہوئی، شام کیسے ہوئی، دوپہر کہاں کاٹی ہے، لیٹے کس انداز سے تھے، غریبوں کی مدد کیسے کی، سیدنا بلال سے کیا گفتگو ہوئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح زندگی نبھائی ہے، سیدنا فاطمہ الزہرا کو اپنا لگتے جگر کس طرح کہا۔ ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک شادی کا کارڈ آیا تو اس میں دیکھا کوئی کٹر ہوگا، بڑا نیا مسلمان بنا ہوگا، نیا مسلمان میں اس کو کہتا ہوں، ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے جڑا حج کر کے آندا ہے نا وہ کہندا باقی پنڈ کا کافر ہے، میں کلے ہی مسلمان ہوں۔ مطلب جو 2-4 دن سے نماز پڑھنے لگ جائے، 2-4 مسئلے آ جائیں تو کارڈ میں نے پڑھا تو اس میں لکھا کہ فلاں صاحب کی بٹیا کی شادی عبد الرحمان جلال الدین کے بیٹے سے ہے۔ میں کہا جو فلاں صاحب کی بٹیا کی شادی ہے، کون سی بٹیا کی شادی؟ بڑی والی کی، چھوٹی والی کی، اس سے چھوٹی والی کی؟ تو زیادہ متقی پرہیزگار بنتا ہے، تجھے زیادہ غیرت ہے۔ محمد رسول اللہ نے ان بیٹیوں کو عزت دی ہے، انہوں نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کہیں اپنی بیٹی کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اپنی بیٹی کا نام لے کے کہیں کہ بیٹی میری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں جی بیٹی کا نام تو کارڈ میں چھاپنا بڑی غیرت کی بات ہو جائے گی۔ اگر اتنی غیرت ہے تو پھر بارات لے کے کیوں گئے؟ اتنی غیرت تھی تو پھر دہیز کیوں لیا؟ اگر اتنی غیرت تھی تو یہ بہت بڑا جماوڑا اکٹھا کر کے لڑکی والوں پہ بوجھ کیوں ڈالا؟ اگر غیرت ہوتی تو صرف 5 لوگ جا کے نکاح پڑھ کے بیٹی کے سر پر چادر ڈال کے اپنے گھر میں لے آتے۔ غیرت اس کو بولتے ہیں، اور یہ کسی کی عزت کو، کسی کے نام کو، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کا نام غیرت نہیں ہے۔ اسلام نے، یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی، تمام علماء کو بھی، تمام نمازیوں کو بھی، کہ خود نہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں، بچوں کو بھی بتائیں، غیر مسلموں کو بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں، یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے، اسی مہینے میں چلے گئے، لیکن 23 سال میں انقلاب برپا کیا ہے، 23 سال میں انصاف پیدا کیا، 23 سال میں محبتیں بانٹی، 23 سال میں عورت کو عزت دی، 23 سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی، 23 سال میں جانوروں کو حقوق
حقوق ادا کیے, 23 سال میں دریاؤں کو, پانیوں کو صاف کیا, 23 سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا, 23 سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا, 23 سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا, 23 سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا. محمد رسول اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطا نہ کیا. ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے. ارے ٹھیک ہے غلط ہے, تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو, عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے؟ کیا 12 ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ ہے کہ زنا نہیں کریں گے؟ کیا اس بات سے توبہ کہ اب شراب نہیں پئیں گے؟ کیا اس بات کا ارادہ کہ اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے؟ ہمارا کردار کیا کہتا ہے؟ اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں. اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں یوم ولادت کی خوشی منائی جائے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے. لیکن یہ بات تو ذہن نشین کر لو سارے ہی جتنے مسلمان ہو, چاہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی, بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بھی, جن کو دعویٰ ہے عشق رسول کا وہ بھی, کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. نماز جسے دعویٰ ہے عشق رسول کا اس کا نمازی ہونا لازم ہے. جس کو دعویٰ ہے عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچ بولنا لازم عمل ہے. جس کو دعویٰ عشق رسول کا اس کی آنکھوں میں شرم حیا کا ہونا لازم عمل ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں غلامی نظر آنی لازمی عمل ہے. تو اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ درود شریف جو ہے کوئی معمولی تسبیح نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بات سب سے اعلیٰ کہی کائنات میں وہ کون سی ہے بتائیں؟ سب سے اعلیٰ بات جو اللہ نے کہی کائنات میں وہ کون سی ہے بتائیں؟ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں خدا ہو کے اپنے رسول پر سلام بھیجتا ہوں, تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. وہ اللہ ہو کے, رب ہو کے, جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی, وہ اللہ نے اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتایا, رسول اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے بتایا, رسول اللہ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے بتایا, رسول اللہ کا درجہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ لوگوں میں اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں, تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو. اب سلام بھیجنے کے لیے تو ضروری ہے کہ بندے کی زبان سے گالی نہ نکلے, سلام بھیجیں, کیونکہ جو زبان سلام کے لیے استعمال ہوگی اس کا پاک ہونا ضروری ہے. زبان کے لیے پاک ہونا, رزق حلال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. یہ آپ لوگ تو اکثر آج کل موبائل چلاتے ہیں بہت, اور کئی مسلمان مجھے ایک دن کہنے لگے جی فلاں فلم میں رانگ نمبر کا ذکر ہے, تو میں نے کہا تمہارا بھی تو رانگ ہی نمبر ملا ہوا ہے. تم بھی تو کھیر بریانی بانٹنے کے بعد سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے عاشق رسول بن گئے. دوسروں پر تنقید نہ کریں, اپنے گریبان میں جا کے. اکثر لوگ اس مہینے میں, جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے, میرے ان فکروں کو نوٹ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مجھے اور آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے. یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے, جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے, جس مہینے میں شان رسول کی بات ہونی چاہیے, جس مہینے میں سیرت رسول کی بات ہونی چاہیے, جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے, جس مہینے میں رسول اللہ کی محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے, جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دنیا کے ساتھ کیا ہے وہ دکھانے کی ضرورت ہے, جس مہینے میں رسول اللہ کی بہادری, رسول اللہ کی شجاعت,
रसूलुल्लाह का सब्र, रसूलुल्लाह की हिकमत दिखाने की जरूरत है। जो महीना इसलिए अल्लाह ने दे दिया कि बताओ दुनिया वालों को कि ये रसूल है, कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, ये रसूल है, तुम्हारे रहनुमा हैं, ये रसूल है, हर बड़े छोटे, हर इंसान जानवर, हवा जमीन आसमान, हर चरिंदे परिंदे के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आए हैं। जिस महीने में हमने लोगों को ये बताना था कि आओ हमारे नबी की तरफ, आओ रसूलुल्लाह की तरफ, आओ तुम्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें बताएं, उस महीने में आप मिंबर पे बैठ के काफिर काफिर खेलते हो। वो कहता है कि देवबंदी काफिर हैं, कहता है बरेलवी काफिर हैं। उस मुकाम तक ही नहीं पहुंचे जहां रसूलुल्लाह ने तुम्हें पहुंचाना था, वहां पहुंचे ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो। मुसलमानों, दुनिया प्यासी है, आज लोग तड़प रहे हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस तरह तड़प रहे थे, चक्की पीस रहे थे, रसूलुल्लाह ने जाके जख्मों पर मलहम लगाई। आज भी दुनिया प्यासी है और ये फन रसूलुल्लाह ने तुम्हें दिया है। एक सिर्फ कायनात में तुम ही हो जो छुआछूत का खात्मा कर सकते हो। कायनात में अल्लाह ने ये हिकमत तुम्हें दी है जो दूसरे को गले से लगा सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये निजाम आपको दिया है जो एक ही सफ में अमीर गरीब गोरा काला छोटा बड़ा खड़े हो सकते हो। अल्लाह ने कायनात में ये सिर्फ तुम्हारे में दी है कि गरीब का बच्चा हाफिज बनने के बाद सैयदों की मस्जिद में इमाम बन सकता है। मुसलमानों, बाहर निकलो अपने इस खोल में से और इस दुनिया को अपने गले से लगाओ। जो लोग तड़प रहे हैं उन तक मोहब्बतें पहुंचाओ, जिनको आपकी हमदर्दी की जरूरत है उन तक हमदर्दी पहुंचाओ। इसलिए नहीं कि हम उनको मुसलमान करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद इसलिए की थी कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म हो रहा था। हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा इसलिए मिलाना चाहते हैं, हम गरीबों के साथ इसलिए चलना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने बयान सुना, आप लोगों को ये बयान कैसा लगा? और ये जो हजरत ने एक बात कही कि एक दूसरे पे काफिर, एक दूसरे को काफिर काफिर कह रहे हैं, तो अगर हम इन बातों को ना करके और सबसे ज़्यादा इस महीने में दरूद शरीफ पढ़ें, अच्छे अमल करें, लोगों को हिदायत दें और हमारे नबी की ज़िंदगी दूसरों को बताएं, तो मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को काफिर कहने से बेहतर है कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लोगों को समझाए, उम्मत को समझाए कि हमारे नबी ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और आप लोग भी ताकि उसी पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।